صلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو باب الوحی سے شروع کیا، جبکہ امام مسلم نے مقدمہ مسلم پہلے لکھا ہے جب کتاب شروع کی ہے. امام ترمذی، امام ابو داؤد وغیرہ نے کتاب الطہارت سے کتاب کو شروع کیا. ابن ماجہ نے الاعتصام بالسنہ سے شروع کیا. پھر امام بخاری نے وحی سے شروع کیا، باب الوحی. سب سے پہلے وحی کا باب تھا. اس کی کیا وجہ ہے کیوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی سے شروع کیا؟ یاد رکھیں انسان جو علم حاصل کرتا ہے اس کے تین طریقے ہیں. پہلا طریقہ عقل ہے، انسان علم حاصل کرتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عقلاء میں بہت اختلافات ہیں. آپ منطق فلسفہ جا کر پڑھ لیں، اتنا اختلاف کسی میں جتنے عقلاء میں اختلاف ہے. عقلی مسائل میں جس قدر اختلاف ہے اتنا اختلاف کسی چیز میں نہیں. نمبر دو، مشاہدے کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے. مشاہدے میں حواس سے خمسہ استعمال ہوتے ہیں. ہماری آنکھ استعمال ہوتی ہے، کان استعمال ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں استعمال ہوتے ہیں، زبان استعمال ہوتی ہے، ناک استعمال ہوتی ہے. ہم اس سے علم حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی یقینی علم نہیں ہوتا. ہم دور سے ایک چیز سمجھتے ہیں، یہ فلاں ہے، قریب آتے تو کوئی اور نکلتا ہے. ہم ایک بات سنتے ہیں اور وہ بات ہم صحیح نہیں سن پاتے. ہم نے کہا ہم نے تو یہ سنی تھی، کہتے نہیں بات تو یہ تھی. بخار ہو رہا ہے، میٹھی چیز اس کو کڑوی لگ رہی، اس کی زبان اس کو کڑوا محسوس کر رہی. اس طرح ہاتھ لگانے میں، پاؤں میں جتنی بھی مشاہدات ہیں، اس میں بھی یہ بھی کوئی یقینی نہیں ہوتی کہ اس سے حاصل کی چیز یقینی ہو. غلطی کا احتمال ہوتا ہے اس کے اندر. اور تیسری چیز ہے الہام، فور القاء، کہ انسان کے دل میں ایک بات آتی ہے، وہ بھی یقینی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے اس سے القاء ہو، اس کو سمجھنے میں غلطی ہو. خواب آیا، اس کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی. تو علم حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں وہ تین بڑے طریقے ہیں، جن میں عقل ہے، مشاہدات ہیں، اور الہام اور القاء ہے. ان تینوں میں غلطی کا احتمال ہے. یہ ظنی علوم تو اس سے آئیں گے لیکن یقینی علم نہیں ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب الوحی لا کر بتا رہے ہیں کہ یقینی علم کا جو منبع ہے وہ صرف وحی الہی ہے. وحی الہی سے جو علم آئے گا وہ یقینی ہوگا. اس میں کسی قسم کیوں، اس لیے کہ وہ علام الغیوب کی طرف سے، اس ذات کی طرف سے جس کے سامنے ہر شے آشکارا ہے. عالم الغیب و شہادہ میں جو غیب اور شہادت کا فرق کیا ہے یہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے. یہ ہمارے اعتبار سے ہے کہ کچھ چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں تم سے غائب ہیں. لہٰذا وہ اللہ غیب کا بھی عالم ہے اور شہود کا بھی عالم ہے، غیب و شہادہ. لیکن اللہ کے لیے سب شہادہ ہے. تو وہی جو ہے وہ چونکہ حصول علم کا یقینی منبع اور یقینی مرجع ہے، اس لیے امام بخاری وحی کی اہمیت، عظمت، عصمت اور صداقت کو بیان کر رہے ہیں. کیا شروع کر دیا کہ وحی جو ہے اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اس وحی کی، اور یہ بالکل سچی کھری بات اس میں ہوتی ہے اور عظمت والی.
کیونکہ بھیجنے والے لانے والے جن کے بھیجا گیا سب عظیم الشان شخصیات ہیں. اور عصمت یہ معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے. معصوم عن الخطا، اس میں کوئی غلطی کا احتمال نہیں، یہ معصوم الخطا ہے وہی جو ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الوحی سے شروع کیا کتاب، تاکہ آپ کے سامنے وحی کی حقیقت اور اس کی عظمت، عصمت، صداقت، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں. پھر باب باندھا ہے، یہاں کتاب الوحی نہیں کہا، باب الوحی کہا ہے. اس لیے کہ کتاب وہ چیز ہوتی ہے، کتاب کا وہاں لایا جاتا ہے جہاں پر جنس تو ایک ہوتی ہے لیکن انواع الگ ہوتی ہے اس کی. جیسے کتاب الطہارت، اب اس کے نیچے غسل بھی ہے، اس کے نیچے تیمم بھی ہے، اس کے نیچے وضو بھی ہے، یہ انواع الگ الگ ہے. وہاں لفظ کتاب لاتے ہیں، جو متحد الجنس تو ہیں لیکن مختلف الانواع ہوتی ہیں. اور باب وہاں لایا جاتا ہے جہاں متحد الانواع ہے، نوع ایک ہی ہے لیکن فصل الگ الگ ہوتی ہے اس کی. جہاں ایک ہی وحی کا ہی بیان ہے، اب وحی کے اندر اس کے آنے کی ترتیب الگ الگ ہے، کیسے کیسے وحی آتی ہے سلم پر. یہ امام بخاری نے باب کہا ہے، باب، کیونکہ ایک ہی نوع ہے، الگ الگ کوئی انواع نہیں، ایک نوع ہے. اور طہارت میں، کتاب علم میں، اس میں ان میں انواع الگ ہے. علم کی انواع ہے، کون سا علم زائد ہے، کون سا ضروری ہے، کون سا غیر ضروری ہے، کون سا نافع ہے، کون سا غیر نافع ہے، یہ انواع بدل جاتی. اس لیے کتاب العلم ہے، کتاب الایمان ہے، ایمانیات میں بھی اسی طریقے پر، لیکن وحی میں باب الوحی، کیونکہ ایک ہی نوع کے اس میں بیان ہے اور وہ وحی کا بیان ہے. لیکن باب کو لغوی معنی ہے ما یتوصل للغیر، جہاں پر دوسری جگہ پر جانے کا جو راستہ ہے. یہ جو دروازہ ہے، آپ برآمدے سے آئے، آپ نے باب کھولا تو کمرے میں آ گئے، بیت اختر میں آ گئے، یہ باب کہلاتا ہے. ما یتوصل الی الغیر، آپ اس کے ذریعے غیر میں چلے جائیں، دوسری جگہ چلے جائیں. تو ہمارے والد صاحب مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، امام بخاری نے یہاں باب کا معنی لغوی لیا ہے، باب الوحی، کہ وحی کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، اب جو تمہیں چیز ملے گی وہ صحیح ہوگی. بہت بہترین بات ہے. باب الوحی صلی اللہ ہے، یہ باب ہے، یہ دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس سے جاؤ، اب جو تمہیں نماز ملے گی، اب جو تمہیں روزہ ملے گا، اب جو تمہیں زکوٰۃ ملے گی، حج ملے گا، خلاقیات ملیں گے، جو احکام بھی تمہیں ملیں گے اب وہ معتبر احکام ہے، وہ احکام معتبر ہے. اسے یاد رکھو، ائمہ اربعہ جو اجتہاد کرتے وہ وہاں کرتے ہیں جہاں سری کوئی چیز نہ ہو. جہاں سری چیز ہے وہ کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں. فرض کی نماز، فجر کی نماز 2 رکعت ہے، اس میں کسی کا اجتہاد نہیں ہے کہ 2 رکعت ہے، 2 رکعت ہے. ظہر 4 رکعت ہے، عصر 4 رکعت ہے، مغرب 3 رکعت ہے، عشاء 4 رکعت ہے، اس میں اجتہاد نہیں ہوتا. یہ جو ائمہ مجتہدین ہے وہ وہاں جہاں کوئی سری چیز نہیں ہے وہاں قیاس کرتے ہیں وہ، اور قیاس بھی قرآن حدیث سے کرتے ہیں، وہی سے کرتے ہیں، وہی پر کرتے ہیں، وہی میں آئی چیز پر قیاس کرتے ہیں. تو وہی اصل ہوگی نا اس کی بھی، وہی الہی پر کرتے ہیں، اس پر قیاس کرتے ہیں. جیسے چھوٹی سی مثال ہے، چوہا منہ ڈال دیتا ہے کسی کھانے کی چیز میں، چھپکلی ڈال دیتی ہے منہ، وہاں سے کوئی چیز کھا لیتی. کاکروچ منہ ڈال دیتا ہے. اب یہ پاک یا ناپاک ہے، اب حدیث میں اس کی تصریح نہیں ہے نہ قرآن میں. اب اس کو قیاس کیا قرآن مجید کی اس آیت پر جو بچوں کے بارے میں، طوافین علیکم والطوافات، یہ بچے تم پر بہت چکر لگاتے ہیں، لہذا ان سے پردے میں حرج ہے، لہذا پردہ ساقط کر دیا ان سے. اور علت بیان کر دی، طوافین علیکم والطوافات کے بہت چکر لگاتے رہتے ہیں، ان کو روکنا بھی مشکل ہے، پتہ نہیں کہاں سے گھس جائیں.
تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ سے حدیث میں بلی کے بارے میں فرمایا کہ بلی بھی طوافین علیکم والطوافات، لہذا بلی جو ہے وہ تمہارے گھروں میں گھس جاتی ہے، کھا لیتی پی لیتی ہے، حالانکہ وہ حرام جانور ہے، اس کا گوشت بھی حرام ہے، لیکن وہ پاک ہے، کیونکہ اگر ہم حرج ہو جائے گا، اور دفع حرج کے لیے پیغمبر سلام نے فرمایا کہ جس طرح بچے جو ہے وہ دفع حرج کے لیے پردہ ساقط ہے، اسی طرح اس بلی سے جو ہے نا وہ ناپاک ہونا ساقط ہے۔ اب اس پر ائمہ نے اجتہاد کر کے کہا کہ یہ چوہے وغیرہ چھوٹی چیزوں سے بچنا مشکل ہے، لہذا ان کا جھوٹا بھی پاک ہے۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے اچھی طرح کہ جو ائمہ اجتہاد کرتے ہیں ان کا استناد بھی کس پر ہے؟ وہی پر ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، وہی بالآخر پیچھے وہی ہے جہاں پر وہ بات جائے گی، زیادہ الگ کوئی چیز نہیں۔ بس سمجھیے، تو باب جو ہے والد صاحب فرماتے تھے باب دروازے مراد ہے کہ وہی کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، اب جاؤ اندر، اب جو چیز بھی ملے گی جس شے کی وہ صحیح ہوگی، قابل استناد ہوگی، قابل اعتماد ہوگی، سچی کھری چیز ہوگی۔ کیفا کان اب کیف لفظ کیفا لائے، کیفا کے دو معنی، کیفا کا ایک معنی سوال ہے، امام بخاری سوال قائم کر رہے ہیں آپ، اگر یہ سوال ہے تو اس کی پھر عبارت کیوں ہوگی باب جواب کیفا کان بدل وہی، یہ باب ہے اس سوال کے جواب میں کہ وہی کیسے شروع ہوئی، باب جواب کیفا کان بدل وہی۔ اگر کیفا کا معنی سوالیہ لیا جائے، کیفا حالو کا، کیفا انتا، اور کیفا کے دوسرا معنی عظمت کے لیے آتا ہے، کیف کیا، کیسے اس کیفا یطاق، اتنا بڑا عالم ہے کیسے کوئی مقابلہ کرے گا، یہاں کیفا عظمت کے لیے آتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں کیفا عظمت کے لیے، کیفا کانا کیسی عظیم الشان چیز تھی جو رسول اللہ پر شروع ہوئی، یہ وہ کیفا عظمت کے لیے لاتے۔ اور یہ لفظ کیفا 30 مقام پر تقریباً بخاری شریف میں 30 مقام پر آیا ہے، جلد اول میں بھی ہے، جلد دوم میں بھی ہے، کیفا اللہ ہے، کیفا کانا بد الحیض، حیض کیسے شروع ہوا۔ تو کیفا جو ہے یہ یہاں دونوں معنی میں ہو سکتا ہے، سوالیہ بھی کہ سوال کا جواب کہ وہی کیسے شروع ہوئی، اور عظمت کے لیے بھی یہ عظیم الشان چیز رسول اللہ پر شروع ہوئی۔ بدء، یہ بدء بدو دو طرح لفظ ہے، بدو الوحی اور بد الوحی۔ بدا میں نے ابتدا، بدا یبدا، اور بدو ظہور، بدا یبدو، و بدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، بدا لہم ظاہر ہوگی ان کے لیے وہ چیز جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا اللہ کی طرف سے کہ ایسا ہو جائے گا۔ جب قوموں پر عذاب آتا تھا ان کو گمان بھی نہیں ہوتا ہم پر عذاب آ جائے گا، تو ٹھیک تھا کہ کیسے ہو سکتا ہے جی۔ اس لیے شیطان سے پوچھا تھا کسی بزرگ نے کہ تجھے یہ خیال نہیں آیا کہ تو کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے؟ تو یہ آیت پڑھی بدال من اللہ، کہا کہ میں تصور نہیں تھا کہ اس سخت سزا مل جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رشتہ داری نہیں نا کسی سے، دربار میں کسی کو پر مارنے کی اجازت نہیں۔ تو بدو الوحی، وحی کا ظہور کیسے ہوئی، یا بد الوحی وحی شروع کیسے ہوئی؟ لیکن علامہ ابن حجر اسقلانی نے ایک نسخہ ذکر، اس میں ابتداء الوحی لفظ آتا ہے، کیف کان ابتداء الوحی۔ اب الوحی، وحی کا لغوی معنی اور شرعی معنی یاد رکھنا بہت ضروری، آپ کو آنا چاہیے۔ لغوی معنی الاعلام فی خفاء، مخفی اطلاع دینا، الاشارۃ السریہ، تیز اشارہ کرنا، ایسے اشارہ کرنا کسی کو پتہ نہ چلے اور وہ اشارہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں وحی۔ الاشارۃ السریہ، الاعلام فی خفاء، مخفی اطلاع، الاعلام فی خفاء۔ اور اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں هو الکلام، یہ وہ کلام ہے المنزل من اللہ تعالی علی نبی الانبیاء، جو اللہ کی طرف سے کسی نبی پر نازل ہوتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ هو الکلام
المنزل علی من اللہ تعالی علی نبی من الانبیاء، جو کسی نبی پر نازل ہوتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے وحی کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ما کان لبشر یکلمہ اللہ، کسی انسان کے ذہن اللہ اس سے بات کرے، الا وحیا اور من وراء حجاب، اور یرسل رسولا فیوحی باذن۔ یہ 3 طریقے یاد رکھو۔ واہین دل میں ڈال دے، اس کے نبی کے دل میں بات آ جائے، واہین۔ اور من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے بات کر، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوتی تھی یا معراج میں رسول اللہ نے بات کی۔ اور یرسل رسولا، یا فرشتہ بھیجے، تو یوں ہے باذن، وہ اللہ کے حکم سے وحی کرتا ہے، فرشتے کا واسطہ ہوتا ہے۔ پہلے 2 میں فرشتے کا واسطہ نہیں ہے، واہین ڈائریکٹ دل میں آئی، اور من وراء حجاب براہ راست بات، اور یرسل رسولا یا فرشتہ۔ اب یہ جو 3 قسمیں ہیں یہ آگے 7 طریقے پر رسول اللہ پر ظاہر ہوئی ہیں، 7 طریقے پر۔ صورتیں 7 ہیں لیکن اصل طریقے کتنے؟ 3 ہیں، یاد رکھو۔ اور آیت قرآن مجید کی آیت ہے، اس کو آپ کو آئے تو بس آپ کو اس کے سما گئی۔ ما کان یکلمہ اللہ الا وحیا اور من وراء حجاب اور یرسل رسولا فیوحی باذن۔ ٹھیک۔ پہلا اس صورتوں میں پہلی صورت فی المنام، حالت نیند میں وحی آتی تھی وسلم پر۔ لہٰذا 6 مہینے تک آپ کو خواب آتے رہے، آگے آ رہا ہے 6 ماہ تک آپ کو خواب آتے رہے، سچے خواب ہوتے، پورے ہو جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم السلام کا خواب قرآن نے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ یوسف السلام کا خواب میں وحی آتی، اس لیے پیغمبر السلام فرماتے تھے میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ اس لیے صحابہ کرام رسول اللہ کو نہیں اٹھاتے تھے سوئے کو۔ لم نوقی جو بخاری میں آتا ہے حتی یستیقظ، جب تک خود بیدار نہ ہو سکتا وہی آ رہی ہے۔ سب سے پہلے فی المنام، نیند کی حالت میں۔ نمبر 2 سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز، جو بخاری میں آ رہا ہے گھنٹی کی آواز آتی تھی، بھی آگے تفصیل آئی، گھنٹی کی آواز آتی تھی، اس زور سے آواز آتی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری جان نکل جائے گی۔ لیکن اس میں بھی فرشتہ بیچ میں ہوتا ہے، یاد رکھو فرشتہ، یہ ان 3 سے باہر نہیں ہے، تینوں میں شامل ہے، فرشتہ ہوتا ہے۔ خواب براہ راست ہوتا ہے، اور یہ جو سلسل جرس ہے یہ فرشتہ بیچ میں۔ اور تیسری قسم دل میں القاء فی الروح، دل میں القاء ہونا، جس کو وحیًا کہا گیا، دل میں القاء فی الروح، روح دل کو کہتے ہیں، روح عین کے ساتھ، وحی میں لفظ دل استعمال نہیں تو روح استعمال ہوتا ہے، القاء فی الروح، دل میں القاء ہو جانا۔ نمبر 4 انسانی شکل میں فرشتے کا آنا، جبرائیل السلام دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے، دہیہ قلبی کی شکل میں جبرائیل السلام آیا کرتے تھے۔ نمبر 5 اصلی شکل میں آنا، جبرائیل السلام کا اصلی شکل کے اندر آنا۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ پورا 600 پر ہے اور پورا افق بھرا ہوا ہے، افق آپ نے بھر۔ اور نمبر 6 من وراء حجاب، جیسے معراج کی رات گفتگو ہوئی، زیارت تو ایک بار ہوئی لیکن گفتگو ہر بار ہوتی تھی جب آپ نماز کی تخفیف کرانے جاتے تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ وحی بہت آتی تھی، کلم اللہ موسیٰ تکلیما من وراء حجاب۔ اور 7ویں صورت اسرافیل السلام بھی کبھی وحی کے چند الفاظ لے آتے تھے، لیکن یہ ان دنوں میں جب 3 سال آپ پر وحی منقطع رہی تو اسرافیل السلام آتے تھے، جبرائیل صاحب نہیں آتے، وہ آپ کو تسلی دیتے تھے، انک رسول اللہ حقا، اب اللہ کے رسول ہے، اللہ نے سلام بھیجا ہے، یہ تو وہ آپ کو تسلی ہو جاتی تھی، ورنہ آپ کے دل پر بڑا بوجھ تھا، کیونکہ وحی کی لذت کو نبی سمجھتا ہے وہ کیا چیز ہے، یاد رکھو۔
آج ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر ہے، اس کی ہمیں اتنی لذت ملتی ہے، تو وہی الہی براہ راست جو آتی ہے، اللہ اکبر. یوسف صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حضرت آپ جیل کا زمانہ زیادہ اعلیٰ تھا یا اب تخت پر بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جیل میں صبح اور شام آواز آتی تھی، اے یوسف تیرا کیا حال ہے؟ کہا کہ اس کی مستی شام تک نہیں جاتی تھی، شام کی صبح تک نہیں جاتی تھی. اب وہ نہیں ہے، اب تو ضرورت کے تحت وہی آتی، وہاں صبح شام پوچھا جاتا تھا یوسف تیرا کیا حال ہے. یہ جو وہی کے الفاظ آتے تھے وہ لذت نبی جانتا ہے. آگے تفصیلات آگے آئیں گی. تو وہی جو ہے وہی، یہ اس کی 3 قسمیں ہیں اور 7 صورتیں ہیں. قسمیں 3 ہیں، وہ آیت یاد ہونی چاہیے اس میں، باقی صورتیں 7 ہیں، لیکن وہ 3 سے باہر نہیں ہے، وہ تینوں میں ہے. یہ فرشتہ ہوگا، یہ براہ راست ہے، یا فرشتے کا واسطہ ہے نہیں یہ. اور اب ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، وہی کا جو لفظ ہے یہ خاص ہے نبی کے لیے، غیر نبی کے لیے استعمال کرنا کفر ہے. تو فلاں کو وہی آئی، نہیں ایسا نہیں، یہ ایسا نہیں کہنا چاہیے. وہی کا لفظ نبی کے ساتھ، رسول کا لفظ اور نبی بھی، رسول کا لفظ نبی کے ساتھ خاص ہے، نبی بھی نبی کے ساتھ خاص ہے. اگرچہ اس کے جو لغوی جو اس کی گردان ہے یا لغوی فعل ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے. وہی کا لفظ اوحا یوہی ایحان، اس کا جو فعل ہے وہ غیر نبی کے لیے استعمال ہو، اوحینا الی النحل، ہم نے وہی بھیجی، یا وہی سے مراد نہیں ہے القاء کیا، کس کو؟ نحل، شہد کی مکھی کو. وہ اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ السلام کی ماں کے دل میں بات ڈالی. یہاں وہی مراد وہ نہیں ہے جو نبی کو آتی، بلکہ ان شیاطین لیوحون بعض الی بعض زخرف القول غرورا، کہ وہ جو نا اس طرح ملمہ سازی کی باتیں ایک دوسرے کو دل میں ڈالتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں. تو اوحا یوحی ایحاءن یہ تو غیر نبی کے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن لفظ وحی یہ نبی کے ساتھ خاص ہے، جو اسم ہے، یاد رکھو، اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اس طرح کا لفظ رسول ہے، یہ نبی کے ساتھ خاص ہے، لیکن ارسل یرسلو ارسالن یہ استعمال ہو سکتا ہے. انا ارسلنا الشیاطین الکافرین تعوذهم عزا استعمال ہو سکتا ہے. اس طرح نبی غیر نبی کے استعمال نہیں ہوگا لفظ نبی، لیکن نبا ینبیو یہ انبان استعمال ہو سکتا ہے. فما نبت بھی من انبا کا ہاذا، یہ اصطلاحی باتیں ہیں. لیکن لفظ وحی نبی کے ساتھ خاص ہے، لفظ رسول خاص ہے، لفظ نبی خاص ہے، لیکن ان کے جو افعال ہیں وہ غیر نبی کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں. الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ رسول اللہ کا لفظ کیوں لائے؟ یہ بتانے کے لیے یہاں پر ہر وحی کا بیان نہیں ہے، ہر نبی کی وحی کا بیان نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا بیان ہے، بس خاص وحی کا بیان ہے، یاد رکھو. اور یاد رکھو وحی کی 2 قسمیں ہیں، وہی مطلوع اور غیر مطلوع. وہی مطلوع قرآن مجید ہے جو تلاوت ہوتا ہے، اور غیر مطلوع احادیث ہے. یہاں پر جس وحی کا بیان ہے وہ احادیث مبارکہ ہے، یاد رکھو، یہاں حدیث کا بیان ہے. یہ امام بخاری وحی غیر مطلوع، جب وحی کی عظمت آ جائے گی اب حدیثیں بیان ہوں گی. اب آپ کو وحی کی عظمت آ گئی، اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان سب میں حدیث ہے، ہر جگہ حدیث ہے. یہ تو وہی مطلوع بھی ہوتی ہے، وہی غیر مطلوع بھی ہوتی ہے. لیکن یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو مقصود ہے، جس کے لیے کتاب لکھی امام بخاری نے، حضرت بنوری فرماتی یہ دین کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب سے پہلے. امام بخاری نے ایک دین کی کتاب لکھی جس پر لوگ عمل کر سکے. یہ کتاب الحدیث کی کتاب بعد میں فن حدیث کی، سب سے پہلے دین کی کتاب ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصود یہاں پر کیا ہے؟ وہی غیر مطلوع کا بیان ہے. وہی غیر مطلوع وسلم کے پاس وہی جو آتی تھی احادیث مبارکہ، اس کا بیان ہے کہ جب وہی کی عظمت آ جائے گی تو پھر آپ دین پر عمل آسان ہو جائے گا، وہ ساری یقینی باتیں ہوں گی.
یہ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے بتایا تھا کہ ترجمۃ الباب میں امام بخاری اپنی عبارت بھی لاتے ہیں. یہ پہلی اپنی عبارت ہے کہ فقانہ بدل وحی وسلم، اور قول اللہ عز و جل سے قرآن کی آیت بھی لے آیا اس میں. یہ امام بخاری کے ہاتھ میں مبارکہ ہے کہ کبھی قرآن کی آیت لے آتے ہیں اور کبھی حدیث کا ٹکڑا لے آتے ہیں، کبھی تابعی کی کبھی صحابہ کا قول، کبھی تابعین کا قول، کبھی تابعین کا قول، کبھی اپنی عبارت. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے ترجمۃ الباب بناتے ہیں. تو باب کیفہ، تو قول اللہ عز و جل، قول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور قول اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر قول اللہ پڑھیں گے تو باب قول اللہ عز و جل، باب قول اللہ عز و جل. اگر قول اللہ پڑھیں گے تو پھر کیفہ پر اس کا عطف ہے، کیونکہ وہ کیفہ اپنے محل کے اعتبار سے مرفوع ہے. کیفہ کان بدل وحی، یہ اس لیے بعد میں لفظ باب ہے ہی نہیں، لفظ باب ہے ہی نہیں. کیفہ کان بدل وحی کیسے شروع ہوئی؟ یہ اس سے بعد نسخوں میں یہ کہ لفظ باب ہے ہی نہیں. یہاں لفظ باب ہے، بابو اضافت سے پڑھیں، بابن پڑھیں یا باب پڑھیں، تینوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. انا اوحینا، ہم نے وحی بھیجی آپ کی طرف، کما اوحینا الی نوح والنبی من بعد، جس طرح وحی بھیجی نوح علیہ السلام اور دوسرے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یہ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر آنے والی وحی کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو کفار کہتے بھی یہ کیا، یہ کیا، یہ کیسے، یہ کیسے، یہ کیسے، انہیں کوئی نئی چیز ہے. نوح علیہ السلام کے پاس بات کے سارے نبیوں پر بھیجی ہم نے، اور پوری لمبی چوڑی فہرست ہے پوری اس آیت میں. اس لیے امام بخاری اس آیت کو یہاں پر سے لائے، یہ سب سے جامع آیت ہے انواع وحی میں، کیونکہ اس میں نبیوں کا بیان ہے، پیغمبروں کا بیان ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے، نوح علیہ السلام کا بیان ہے، ان سب کا بیان ہے. یہ سب سے جامع آیت ہے. جیسے بتایا کہ وحی کیسے کیسے مختلف نبیوں پر آتی رہی، تو آپ کے پاس آنے والی وحی کوئی نئی چیز تھوڑی ہے. انا وحینا الیک، ہم نے ایسی وحی بھیجی ہے. جیسے یہ یہاں پر اس آیت کو لا کر امام بخاری یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وحی تھی، القا نہیں تھا، ورنہ القا کو بھی وحی کہتے ہیں. وحینا نہیں الی نوح، جیسے نوح علیہ السلام وہ وحی آتی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر وحی آتی تھی، ابراہیم علیہ السلام پر وحی آتی تھی، داؤد علیہ السلام پر وحی آتی تھی، عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آتی تھی. تو یہ کوئی القا نہیں ہے، بلکہ وہ وحی ہے جو اور نبیوں پر آئے، اسی کی جن سے یہ جو آپ پر آ رہی ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے. اس لیے امام بخاری یہ گویا کہ ایک طرح کی دلیل بنا کر بھی لائے. یہ دلیل بھی ہے کہ آپ کا جو وحی آ رہی ہے یہ وہی وحی ہے جو دوسرے نبیوں پر آئی ہے. یہ وحی کوئی القا نہیں ہے، یہ الہام نہیں ہے، کیونکہ میں نے بتایا کہ وحی القا الہام کے معنی میں، اور ہنا الی موسیٰ وہاں القا مراد ہے. اور میں آگے تشبیہ دے دی کما اوحینا الی نوح من بعد، تاکہ پتہ چل جائے کہ وہی ہے جس میں فرشتہ آتا ہے یا براہ راست ہوتی جو بھی ہے. یہ وہی کی وہ ایک قسم ہے جو اور نبیوں پر آتی، اسی قسم میں سے یہ وہی یہ. اور یہ امام بخاری سے آیت کسے لائے کہ یہ سب سے جامع آیت ہے انواع وحی میں، اس لیے آیت کو لائے. اب پوری آیت پڑھو گے تو آپ دیکھو گے کہ اس کے اندر ہر چیز کا بیان. اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے اس آیت کے بارے میں، دراصل کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کی وحی کو نوح علیہ السلام کی وحی سے تشبیہ دی ہے، جبکہ آدم السلام سے تشبیہ دینی چاہیے تھی، سب سے پہلے وہ آئے تھے، یا عیسیٰ السلام تشبیہ دیتے جو آخر میں آئے تھے. بالکل میں نوح علیہ السلام تو بیچ میں ہے، نوح علیہ السلام سے تشبیہ دے دی بس. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان کرتے تھے کہ ترجیح بلا مرجع لازم آتے، منطق کے انداز میں اسی انداز میں پڑھاتے تھے، ترجیح بلا مرجع. لے بہت سے علماء جو عالم بن چکے ہوتے تھے پھر بھی پڑھنے کے لیے آتے تھے ترجیح بلا، کیونکہ آدم السلام ہوتے تو ایک ترجیح تھی کہ اول نبی ہے، عیسیٰ السلام ہوتے تو ایک ترجیح تھی کہ آخری نبی ہے. اب نوح السلام تو بیچ میں ترجیح بلا مرجع.
لیکن آدم السلام چونکہ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہے، ان کے ابو ثانی کہا ہے، تو وہ ابو الاول ہے، ارے ابو ثانی یہاں سے شروع ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے اولاد میں آتے ہیں، نہیں تو ساری دنیا ختم ہو گئی، تو آپ ان کے اولاد میں آتے ہیں، اس لیے نوح علیہ السلام سے تشبیہ دی، ایک وجہ یہ لکھی ہے۔ اور دوسری جو وجہ ہے کہ نوح علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کے زمانے میں کفر کا ظہور ہوا ہے، اس سے پہلے کفر نہیں تھا۔ کان ناس امت واحدہ، پوری امت ایک ہی امت تھی، سب اللہ کو ماننے والے تھے۔ آدم السلام کا زمانہ، شیس علیہ السلام کا زمانہ، ادریس السلام کا زمانہ ہے، سب نوح علیہ السلام آئے تو ان کے زمانے میں کفر ظاہر ہوا اور بت پرستی شروع ہوئی۔ یعوق کا ونسرا سارا بیان ہے، یہ بتوں کا بیان ہے، یہ سب بتوں کے نام ہیں۔ اب جب زمانے میں شروع ہوا تو ان پر جو وحی آئی وہ تحدید الکفار کی وحی بھی آئی، کہ اظہار کفر کی وحی بھی آئی کہ کفر کو ختم کریں، کفر کی مذمت کریں، شرک کی مذمت کریں۔ اور آپ پر بھی جو وحی آئی تھی، آپ بھی بشیر بھی تھے، نذیر بھی تھے، تو لہذا پہلا جو رسول جدھر رسول وہ ہوتا ہے کہ جو کفر کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، شرک کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، تو اول رسول جو تھے نبیوں میں وہ نوح علیہ السلام ہے۔ لہذا آپ بھی رسول تھے الی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول وہ ہوتا ہے جو بشیر بھی ہوتا ہے، نذیر بھی ہوتا ہے، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی تھے وہ بشیر تھے کیونکہ سب ایمان والے تھے، نذیر کوئی ڈرانے کی ضرورت نہیں تھی کسی کو، سب نیک ہیں۔ اب یہاں کفر شروع ہوا تو بشیرم و نذیرہ، اب یہاں اظہار کے کفر کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے اور شرک کو مٹانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول بنائے گئے۔ چنانچہ قیامت کی جو حدیثوں میں بھی آتا ہے، انتا اول مرسل، تو آپ پہلے رسول ہیں جو بھیجے گئے، آپ ہماری سفارش کی جگہ نفسی نفسی۔ لہذا نوح علیہ السلام سے جو تشبیہ دی، اس لیے کہ آپ بھی رسول ہیں اور نوح علیہ السلام بھی رسول ہیں، اور رسول وہ ہوتا ہے جو اظہار کے کفر کے لیے اور اظہار کے شرک کے لیے آتا ہے، کفر کو مٹانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے یہ شان آپ کو بھی عطا فرمائی، تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام پر، تو لہذا ترجیح ہو گئی کیونکہ پہلے یہ رسول ہوا ہے، آپ بھی رسول ہیں، آپ بھی، تو رسول کو رسول سے تشبیہ دی، یہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے تشبیہ نہیں دی۔ لہذا اول مرسل جو ہے، اول رسول جو ہے وہ نوح علیہ السلام، اس سے تشبیہ، اور رسول وہ ہوتا ہے جو اظہار کے کفر کے لیے آتا ہے، کیونکہ ان کے زمانے میں کفر ظاہر ہوا۔ جس طرح یہاں لات اور عزا بت تھے تو زمانے میں یعوق و نصر، یہ سارے بت تھے، یعوق و نصر یہ سارے بت تھے، سورہ نوح میں پڑھے آپ جا کر۔ حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل انسان کی جو زندگی ہے اسی طرح پورے کائنات کی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی میں 3 دور آتے ہیں، ایک بچپن کا دور ہوتا ہے، پھر لڑکپن کا دور ہوتا ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، جوانی، بچپن، جوانی، پھر بڑھاپا۔ اسی طرح کائنات کے بھی 3 دور ہیں، ایک اس کے بچپن کا زمانہ ہے، یہ نوح علیہ السلام سے، آدم السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کا زمانہ ہے، اس میں اور بچپن میں جہاں آداب وغیرہ سکھائے جاتے، زیادہ کھانے پینے رہنے سہنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، یہ کام ایسے نہیں کرو، کھانا ایسے کھانا، پانی ایسے پینا ہے، یہ بچوں کو زیادہ سکھایا جاتا ہے۔ تو لہذا آدم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے نبیوں پر جو وحی آتی تھی اس میں یہی وحی ہوتی تھی، یہ کام کیسے کرنا ہے، کھیتی کیسے کرنی ہے، فلاں کام کیسے کرنا ہے، فلاں کام کیسے۔ نوح علیہ السلام کے زمانہ انسانیت کی جوانی کا زمانہ ہے، اور جو جوان ہوتا ہے اس کو کوئی گنجائش نہیں دی جاتی، اس سے کہا جاتا ہے یہ کرو وہ کرو، اگر نہ کرے تو اس کی پٹائی بھی ہوتی ہے۔ لہذا احکام آئے، احکام کا غلبہ ہوا، یہ کرنا ہی انہوں نے نہیں کیا، تباہ کر دیا، اور بعد بھی قومیں آتی گئی، تباہ ہوتی گئی۔
یہاں تک ابراہیم السلام کا زمانہ آ گیا. ابراہیم السلام کا زمانہ انسانیت کے بڑھاپے کا زمانہ ہے، ابراہیم السلام سے لے کر بعد کا. اور جو بوڑھا ہوتا ہے وہ احکام پر تو عمل کرایا جاتا ہے، لیکن نرمی ہوتی ہے احکام میں نرمی ہوتی ہے. کام تو کرتا ہے لیکن اس سے تخفیف کی جاتی ہے. لیکن احکام آتے ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے بڑھاپا بھی جو آیا حضرت ابراہیم السلام پر آیا کہ آپ کے سفید بال نکل آیا داڑھی میں یا سر میں، اور آپ گھبرا گئے کیونکہ اس سے پہلے کبھی سفید بال آتے ہی نہیں تھے کسی. انہوں نے کہا اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ وقار ہے. کہا ضدنی وقار ہے، اللہ میرے وقار میں اضافہ کر. ساری داڑھی سفید ہو گئی. تو ابراہیم السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے یہ انسانیت کے بڑھاپے کا زمانہ ہے. لہذا احکام ہے لیکن ان میں تخفیف ہے. نہ ایسے عمومی عذاب بھی ہے نہیں آتے جس طریقے پر پہلے آتے تھے، کہیں بیشی ہو تو معافی کی گنجائش ہے، لیکن احکام ہے. اس لیے نوح علیہ السلام تسبیح دی، اس لیے کہ وہاں بھی احکام ہے یہاں بھی احکام ہے. ہاں بات سختی تھی لیکن یہاں نرمی ہے، اس لیے کہ یہ بڑھاپا ہے. اس وقت ہر جوان بھی بڈھا ہے، لہذا اس کو بھی بوڑھوں والی ساری رعایات حاصل ہے. تم سفر میں چلے جاؤ 2 رکعت پڑھتے ہو، بڈھا بھی 2 پڑھتا ہے، تم بھی 2 پڑھتے ہو، جوان بھی 2 پڑھتا ہے. فرق ہے یا نہیں؟ آگے وہ بڈھے والی سے یعنی ساری بڈھے ہیں. یہ وہ جتنی گنجائشیں تھیں اسر اور اغلال جو گردن میں پڑے ہوئے تھے، توق اور سختیاں وہ ختم ہو گئی کیونکہ یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے. بڈھوں پر سختی نہیں کی جاتی. کام ہوتا ہے، کام تو کرنا ہے لیکن سختی نہیں. اس امت کا جوان بھی بوڑھا ہے لہذا ہر رخصت سے فائدہ اٹھاتا ہے. جوان کیوں نہ ہو، سفر میں جا رہا ہے جوان ہے تب بھی وہ رخصت پر عمل کر سکتا ہے. روزہ رکھنے میں روزہ نہ رکھیے، اجازت ہے. عدت میں یامین اخر اور زمانے میں رکھ لینا. اس لیے نوح علیہ السلام کی وجہ سے تشبیہ دی ہے. بہرحال یہ 2-3 باتیں ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں نوح علیہ السلام کی وجہ سے کیوں تشبیہ دی گئی. بات یہ اور امام بخاری اس آیت کو کیوں لائے ہیں، یہ سب سے جامع آیت ہے اور یہ بتانے کے لیے لائے ہیں کہ آپ پر جو وحی آئی ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے. اللہ فرمایا کیا ہے، ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں. ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول تھوڑی ہوں. رسول تو آتے رہے، اسی تسلسل کا آخری کڑی میں ہوں. انا خاتم النبیین، نبیوں کی خاتم ہے نا، تو نبی پہلے تھے، لا نبی آبادی. لہذا آپ پر آنے والی وحی وہ کوئی القاء یہ الہام نہیں تھا، وہی وہی تھی جو نوح علیہ السلام اور دوسرے نبیوں پر آتی تھی، وہی ہے. اب نوح علیہ السلام سے کوئی تشبیہ دی، اس کی 3 وجوہات میں نے آپ کے سامنے بیان کر. چلیں